السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان کی سیاست میں آج ایک طرح کا بھونچال آ گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ کل پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ فیصلہ کیا آئے گا، اسپیکولیشن جاری ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے، حکمران اتحاد کو اس بات کا علم تھا کہ کل فیصلہ آ رہا ہے۔ پاکستان میں کسی کو اس کا علم نہیں تھا اور اسی لیے انہوں نے جو پی ڈی ایم سربراہی اجلاس ہے اس کو ملتوی کیا۔ عمران خان نے آج تحریک انصاف کی نیشنل کونسل سے خطاب کیا، اس میں بڑی اہم باتیں بتائیں، مستقبل کا لائحہ عمل بھی بتایا اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جمعرات والے دن احتجاج کیا جائے گا اور ان سے ریزگنیشن ڈیمانڈ کیا جائے گا، کیونکہ وہ پارٹی بن چکے ہیں، وہ بائسڈ ہیں اور ان کی زیر نگرانی پاکستان میں غیر جانبدارانہ الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ چودھری شجاعت نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی جس میں بہت ساری باتیں کھل کر آئیں۔ لاہور میں ان آفیسرز کو دوبارہ لگا دیا گیا جنہوں نے قبضہ مافیا کے خلاف جنگ لڑی تھی، لیکن ان کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اور وہ مسلم لیگی ایم پی ہے جس نے پی ٹی آئی کے امیدوار کے کیمپ پر حملہ کیا تھا اور ان کے بھتیجے کے سر میں گولی ماری تھی، پولیس نے لاہور میں ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب موضوعات ہیں جو میرے آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج عمران خان صاحب نے نیشنل کونسل کے اجلاس میں، تحریک انصاف کی نیشنل کونسل کے اجلاس میں بہت اہم انکشافات کیے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جس وقت وہ وزیر اعظم ہاؤس سے فارغ ہو کے گھر گئے تو ڈائری اٹھا کے، تو وہاں پر انہوں نے کیا سوچا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اب بشریٰ بی بی کے ساتھ وہ کچھ دن آرام کریں گے، کیونکہ 3.5 سال بہت سخت انہوں نے کام کیا تھا، محنت کی تھی اور انہیں بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ لوگ نکل آئیں گے۔ انہوں نے ایک کال دی اور اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے کہا کہ جب میں فلم دیکھ رہا تھا تو ٹیلی فون پر ہم نے کراؤڈز کی جو آنا شروع ہوئی فوٹیجز، تو ہم نے دیکھا کہ ہر طرف لوگ ہی لوگ نکل آئے، تو پھر ہم نے بھی سوچا کہ چلیں اب یہ قوم جاگ گئی ہے۔ اور آج عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ جو میرا نظریہ ہے سیاست کا، بچے بچے کو معلوم ہے اور یہ میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے جو ہماری جماعت کے لوگ ہیں ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ ایک بات کی انہوں نے اعتراف کیا کہ جب وہ حکومت میں آئے، پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے، پوری طرح تیار نہیں تھے، تو اس لیے بہت ساری چیزوں کو نگلیکٹ کیا، خاص طور پر جو اپنی پارٹی کی جو تنظیم تھی اس کو بڑا نگلیکٹ کیا، جس کی وجہ سے انہیں بڑا نقصان ہوا۔ خاص طور پر لائرز کی اندر جو ان کی تنظیم تھی اس کو بہت بری طرح نظر انداز کیا گیا۔ جو ضلعی جو سٹرکچر ہے پارٹی کا اس پر بھی توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا پارٹی کو۔ لیکن اب اس پر ہم فوکس کر رہے ہیں، نظریے پہ فوکس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پارٹی کی جو تنظیم سازی ہے اس پر فوکس کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے وہ اپنا خطاب ختم کر کے اپنی سیٹ پر جب بیٹھنے جا رہے تھے تو اس کے بعد وہ واپس آئے اٹھ کے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جمعرات کو ہم دوپہر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے احتجاج کریں گے، کیونکہ وہ غیر جانبدار نہیں ہیں، وہ جانبدار ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان کے زیر نگرانی انتخابات ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد پی ڈی ایم کی طرف سے یہ اعلامیہ آتا ہے، سربراہی جو حکمران اتحاد کا جو سربراہی اجلاس تھا، جو نواز شریف صاحب کے کہنے پر بلایا گیا تھا، جس میں مفتاح اسماعیل نے بریفنگ دینی تھی اور اہم فیصلے کرنے تھے، یہ بتایا گیا صحافیوں کو کہ جناب وہ اجلاس جو ہے وہ اب کل کی بجائے پرسوں ہوگا۔ کیوں اس کو تبدیل کیا گیا، کوئی اس کی وجہ نہیں بتائے گی، لیکن اس کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہم جو پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، جو 21 جون کو جو فیصلہ ہم نے ریزرو کیا تھا، وہ کل سنایا جائے گا اور کاز لسٹ بھی جاری کر دی۔ اس کے ساتھ ہی چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ فول پروف سیکورٹی پرووائڈ کی جائے الیکشن کمیشن کو، اور کل وہاں پر آمد و رفت پر پابندی ہوگی، ارد گرد کے علاقے جو ہیں وہ سارے کارڈن آف کر دیے جائیں گے اور صرف وہاں پر فیصلہ سنایا جائے گا۔
فیصلہ کیا ہوگا، اسپیکولیشن ہو رہی ہے۔ آج ایک اور بھی واقعہ ہوا اور وہ یہ تھا کہ جہانگیر ترین صاحب لودھرا میں انہوں نے ایک ریلی نکالی اور جو شرٹ پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا عوامی تحریک انصاف، گویا متبادل جو ہے تحریک انصاف کا وہ دینے کی تیاری ساتھ ساتھ شروع کر دی گئی ہے۔ پھر بشیر میمن صاحب کو بھی نکالا گیا اور انہوں نے بھی یہ ایک بیان دیا کہ عارف نقوی صاحب جو جن کے اوپر یہ ابھی الزام فائنینشیل ٹائمز نے لگایا اور یہ کہانی چل رہی ہے کہ انہوں نے چیریٹی کے پیسے جو تھے وہ تحریک انصاف کو دیے، تو بشیر میمن صاحب نے آ کے آج ایک بیان داغا کہ مجھے کہا تھا عمران خان نے کہ جو پیمنٹ ہے عارف نقوی کی جو 87 ارب کی جو ان کی جو کے الیکٹرک کی ہے وہ پیمنٹ کرنا ضروری ہے۔ تو نیکسس اور لنک جو ہے مبینہ طور پر وہ جوڑنے کی کوشش کی گئی عارف نقوی کے ساتھ عمران خان کی۔ پچھلے 5-6 دنوں سے ہر روز 2 وزیر یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے، اور مولانا فضل الرحمان نے تو فیصلہ سنا بھی دیا، پیرے پڑھ کے سنائے کہ جناب یہ تو اسٹیٹ بینک بھی یہ بتا چکا ہے، یہ بھی بتا چکا ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے، بس اب تو ان کی جو نااہلی ہے اس کی طرف بڑھا جائے۔ قانون کے مطابق ان کی نااہلی نہیں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ سزا ان کی جو یہ فنڈنگ ہے اگر وہ ممنوعہ ثابت ہو جاتی ہے تو وہ کنفسکیٹ ہو سکتی ہے 1.2 ملین یا $2 ملین، لیکن عزائم کچھ اور ہیں۔ عزائم یہ ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے نکالنا ہے، جماعت پر پابندی لگانی ہے، انتخابی نشان بلہ ان سے لینا ہے۔ پاکستان کے لوگ کیا اس کو تسلیم کریں گے؟ ابھی تک تو جو اطلاعات ہیں وہ بالکل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب کیا ہوگا یہ کل ہمیں پتہ چلے گا، لیکن اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق کل جو صورتحال ہے وہ گمبھیر ہو سکتی ہے اور سیاست جو ہے وہ گرم ہو سکتی ہے۔ لاہور سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق آج سے کوئی تقریباً 3 ہفتے 2 ہفتے پہلے جب ضمنی انتخابات ہونے تھے تو جو نذیر چوہان ہیں جو لوٹے ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے مخالف پی ٹی آئی امیدوار کے کیمپ پر حملہ کیا تھا اور شبیر گجر کے بھتیجے خالد گجر کو انہوں نے ان کے سر میں گولی ماری تھی۔ میریکلسلی خالد گجر جو ہیں وہ سروائیو کر گئے اور اس وقت پولیس نے بجائے اس کے کہ جو لوگ زخمی ہوئے تھے جن پر حملہ ہوا تھا ان کے ہی ماں پر ایف آئی آر درج کی جاتی، انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہی گرفتار کر لیا۔ لیکن اب دیکھیں وقت کیسے رنگ بدلتا ہے۔ وہی نذیر چوہان صاحب جو تب پولیس کے ساتھ حملہ آور ہوئے تھے مبینہ طور پر، اب پولیس کی حراست میں ہے، اس کیس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں پولیس میں۔ لاہور میں غلام محمد ڈوگر صاحب کو لگا دیا گیا سی سی پی او۔ یہ وہی غلام محمد ڈوگر ہیں جنہوں نے کھوکھر فیملی کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے تحت کارروائی شروع کی تھی، کھوکھر پیلس توڑوایا تھا، لیکن بعد میں قبضہ مافیا جو تھا وہ اس قدر مضبوط ہے پاکستان میں کہ انہوں نے جناب غلام محمد ڈوگر صاحب کو ہی وہاں سے ٹرانسفر کروا دیا۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو تھیں وہ سیف الملوک گجر کے گھر چلی گئی تھیں اور جا کے اظہار یکجہتی کیا تھا، اور تب سے وہ چیف جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں بہت ہرزہ سرائی کرتی ہیں۔ تو ایک جو کام شروع ہوا تھا قبضہ مافیا کے خلاف، اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے آج یہ بات کہی ہے کہ نظریاتی جو تحریک انصاف ہے اس کے نظریے کے فروغ کے لیے ہم ہر جگہ کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈرنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔